2019 پلوامہ آپریشن سوئفٹ ڈاٹ جس طریقے سے ہم نے مقابلہ کیا، اور اب پہلگام اور ادھر سے دھمکیاں، بنیادی فرق کیا ہے اس 6 سالوں میں؟ 2019 میں مودی بہت بری طرح ذلیل ہوا تھا. آپ کو یاد ہے جب ان کے ابھینندن پکڑا گیا، جہاز گرایا گیا، تو مودی نے بڑی ذلت میں ایک بیان دیا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم اتنا ذلیل نہ ہوتے. ان 6 سالوں میں اس نے یہی کام کیا ہے. وہ اس انتقام کو لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے پلوامہ کا انتقام لینا ہے. اس نے رافیل بھی حاصل کر لیے، ایئر کرافٹ کیریئر بھی لے لیے، $100 ارب کا روایتی اسلحہ خریدا. اس نے بہت بڑے پیمانے پہ جنگی تیاریاں کی، وار ڈاکٹرنز پوری ری ڈیفائن کی، انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ سے لے کر تھیٹر کمانڈز تک بنائی، پوری نئی وار اسٹریٹجی بنائی. پچھلے 2 سال سے مسلسل جنگی حالت میں ایکسرسائزز کر رہا ہے، سمندر سے لے کر گلگت بلتستان تک. اور پھر اپنی لینگویج بھی اس نے چینج کرنی شروع کر دی. پلوامہ کے بعد اس نے آگے جا کر کشمیر ہڑپ کر لیا، آرٹیکل 370 وائلیٹ کیا، کشمیر کو ضبط کر لیا، سختی کی، 900 دن تک کرفیو لگا کے رکھا، تقریباً پورے کشمیر کو کچل کے رکھ دی تحریک آزادی اس نے. مودی کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی پلوامہ کے بعد. وہ اتنی ذلت اس کو ہوئی، پوری بھارتی ریاست نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا شروع کر دیا. یہ 100 سال کا امن کر رہے ہیں، وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے پوری دنیا سے $100 ارب کا اسلحہ خرید رہا ہے. تو پلوامہ میں اور آج کے جو واقعہ ہوا، اس کے اندر جو فرق ہے کہ اب یہ پوری طرح سے تیار ہے. ان کے پاس وہ تمام اسلحہ اور ویپن سپلائز اینڈ اکوپمنٹ اینڈ ٹریننگ اینڈ وار ڈاکٹرنز اور ڈپلائمنٹ آ چکی ہے جو پلوامہ کے وقت ان کے پاس نہیں تھی. اس لیے اب یہ آگے بڑھ کر انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی بھی کینسل کر دی. پہلے کشمیر ضبط کیا تھا، اب انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کر دیا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے. اور ان کو معلوم تھا کہ اس پر پاکستان ریئیکٹ کرے گا، اور وہ جنگ کے لیے تیار تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کتنے رافیل ہیں؟ وہ میگ 21 دیکھ لیں، جتنے روسی ساختہ پرانے طیارے ہیں جو دم توڑ چکے ہیں یا دم توڑنے کی اس وقت ڈگر کے اوپر ہیں، ان کے مقابلے میں یہ ابھی مٹھی بھر جو رافیل ہیں، تعداد میں کم، اور جو ابھی جا کے 2030 میں 35 میں یا 28 میں جا کے اس کی کھیپ پوری ہوگی، یہ اتنے ہیں کہ پوری تیاری ہے. دیکھیے مسئلہ صرف چند ایئر کرافٹس کا نہیں ہوتا. اس نے پورا S-400 کا ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی لیا. اس نے باقی تمام اپنی انویسٹمنٹ، موس کی سر بڑی باتیں ہوتی. انہوں نے اپنے کروز میزائل کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کی ہے. انہوں نے ڈرون اور لوئٹرنگ ایمونیشن پروگرام پہ بہت سیریسلی کام کیا. انہوں نے ایمفیبیس لینڈنگ، پاکستان کے ایمفیبیس کراسنگز، ہائی الٹیٹیوڈ وارفیئر، ماؤنٹن وارفیئر، ڈیزرٹ وارفیئر، ان سب پر انہوں نے اتنا سیریسلی کام کیا. جیسے ہم نے کہا پوری وار ڈاکٹرائنز ری ڈیفائن کی، انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ سے تھیٹر کمانڈ کی طرف چلے گئے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ان کے ویپنز، ایکچولی رافیل فرینچ گورنمنٹ نے، فرینچ ڈیفنس انڈسٹری نے ان کو بیچے تو ہیں، لیکن ایکچولی فرینچ خود نروس ہیں اس وقت، کیونکہ رافیل انڈین پائلٹس کے ہاتھ میں ہے. اور ان کے مقابلے پہ چائنیز ایئر کرافٹس ہیں یہاں پہ، JF-17 اور J-10 اور J-10Cs ہمارے پاس ہیں. اگر ایک چائنیز ایئر کرافٹ نے ان کا رافیل مار کر گرا دیا تو آپ سوچئے پھر ویسٹرن ڈیفنس انڈسٹری کا کیا حال ہوگا. اور وہ بھی لیس ہو PL-15 کے ساتھ، تو پھر ویسٹرن ڈیفنس انڈسٹری کا کیا حال ہوگا. تو دنیا بھی ایکچولی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ویسٹرن ٹیکنالوجی ورسز دا چائنیز ٹیکنالوجی، ان کا اگر میچ ہوتا ہے، یہ جنگیں بذات خود انٹرنیشنل وار انڈسٹری کے لیے بھی ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈز ہوتی ہیں. دنیا کی بڑی بڑی پاورز بھی چاہ رہی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دونوں ٹیکنالوجیز اور ویپن پلیٹ فارمز کیسے بیہیو کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ہم نے کہا کہ خود مودی کے اندر بھی، ان کی ایئر فورس کے اندر بھی اور فرینچ میں بھی یہ خوف ہے کہ اگر ان کے رافیل پاکستان ایئر فورس نے مار کر گرا دیے پھر ان کے پلے کیا رہ جائے گا. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے بہت پاورفل ایئر ڈیفنس سسٹمز لیے ہیں. انہوں نے اس وقت کانسٹنٹ سٹریم آف سپلائیز ان کو امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے پہنچ رہی ہے. اس وقت یہ جو جنگ ہے نا، اس میں صرف 2 ملکوں نے پوزیشن نہیں لی، بڑے بڑے پاور بلاکس نے پوزیشن لی ہے. امریکنز اور اسرائیل اور برٹن اور یورپ جو ہیں وہ مکمل طور پر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان، چائنا، ٹرکی یہ مکمل طور پر ایک بلاک میں آ گئے ہیں. عرب دنیا خاموش ہے. ٹیسٹ سپورٹ ایکچولی انڈینز کو جا رہی ہے، ہمیں نہیں جا رہی. لیکن سر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں اور انڈیا کی تیاری کی بات کر رہے ہیں، ان کا MBS شو ہو رہا ہے کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے، بہت مضبوط ہے. تو پھر جب ہم اپنے دفاع کا عنصر نمایاں کریں تو وہ کن الفاظ میں ہوگا؟ اس کا خاکہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا پوسچر ہمیشہ ڈیفینسو ہوتا ہے. یہ پاکستان از دا ڈیفینسو وار ڈاکٹرن ہم رکھتے ہیں. انہوں نے ایگریسو پوسچر رکھا ہوا ہے. وہ انویٹ کرتے ہیں، وہ آتے ہیں ہمارے اوپر. پاکستان
ہمیشہ سے انتظار کرتا ہے کہ اس پر پہلا حملہ دشمن کرے. اس کو ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان یہ اپنا پوسچر چینج کر لے. جب ایک مرتبہ واضح ہو گیا ہے کہ دشمن نے حملہ کرنا ہے, ہمارا وزیر کھل کے ٹی وی پہ آ کے کہہ چکا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر حملہ ہو رہا ہے. اس نے جیسے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ پروگرام جب ایئر ہو تو اس وقت شاید جنگ شروع ہی ہو چکی ہو, تو پاکستان کو پریمپٹ کرنا چاہیے تھا. دیکھیے اسرائیل نے حزب اللہ کو پریمپٹ کر کے تباہ کر دیا. 30 سال لگے حزب اللہ کو تیار کرنے میں, لیکن اسرائیل نے پہلے پیجز کے ذریعے اور اس کے بعد باقاعدہ اساسنیٹ ہی کر دیا پوری لیڈرشپ کو ان کی جا کے. لیکن سر ایک فرق, 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, ان میں سے کسی ایک کا غلط اقدام پوری اگلی دنیا کے اندر بھگتنا دیکھیے پڑتا دنیا میں ہے. اس وقت کوئی نہیں سوچ رہا, کوئی بھی نہیں سوچ رہا جنگ کرتے وقت دنیا میں سامنے ایٹمی طاقت ہے یا نہیں. آپ مجھے یوکرین میں بتائیں, یوکرین میں بھی تو سامنے ایٹمی طاقتیں ہی ہیں. ایک طرف روس ہے, ایک طرف نیٹو ہے. یوکرین تو نام استعمال ہو رہا ہے, بیٹل فیلڈ ہے, جنگ تو نیٹو کے خلاف ہو رہی ہے, مگر کنونشنل ہے. دونوں کو پتا ہے کہ ایک تھریش ہولڈ کراس نہیں کرنا. بلکہ پوٹن نے تو یہ بات کہی کہ اگر ہمیں خطرہ ہوا تو پھر ہم پوری دنیا کو ہی تباہ کر دیں گے, کہ ہم نے ایسی دنیا کا کیا کرنا ہے جس میں روس نہ ہو. تو بات یہ کہ جب آپ ایک ایکسٹریمسٹ اور ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں, جب آپ ایک آر ایس ایس جیسی فیشسٹ ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی, زائنسٹ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ مارے جائیں گے. اور ظاہر ہے ان کے پاس وہ تو جب مریں گے تو جلائے جائیں گے. ہم مرتے ہیں تو ہم شہید ہوتے ہیں, ہمیں تو بالکل بھی خوف نہیں ہے اس بات کا کہ ہم مارے جائیں گے, کیونکہ اگر ہم مارے گئے تو غزوہ ہند کے شہداء میں اعلیٰ ترین شہداء ہوں گے. تو وی آر ایکچولی مور ڈینجرس. ہندو اسی بات سے خوف کھاتا ہے کہ یار یہ مسلمان تو شہید ہونا چاہتا ہے ہمارے لیے, مگر وہ پرواہ نہیں کر رہے. $100 ارب کا جو اسلحہ انہوں نے خریدا ہے وہ کنونشنل خریدا ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ جنگ کو اس طرح مینج کیا جائے گا کہ نیوکلیر تھریش ہولڈ تک جائیں ہی نہیں. اور دنیا اسی طرح کر رہی ہے. نیٹو اور روس کی جو جنگ یوکرین میں پچھلے 2-3 سال سے چل رہی ہے, کیا اس نے نیوکلیر تھریش ہولڈ کو ٹچ کیا؟ نہیں. لیکن عمومی طور پہ سر 2 ایٹمی طاقتیں ہونا تو وہ جنگ کے بارے میں سوچتی نہیں ہیں. ہاں دھمکایا جاتا ہے, اس میں کسی تیسرے فریق کو شامل کر لیا جاتا ہے, اس کو ثالث بنا لیا جاتا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 ممالک کے درمیان خطے کی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے, مودی کو اور انڈین گورنمنٹ کو, انڈین آرمی کو اور آر ایس ایس کو کوئی لحاظ ہے اس بات کا کہ یہ جنگ ایٹمی ہو سکتی؟ وہ تو پاگلوں کی طرح پاکستان کے خلاف اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے مسلسل ایک ایگریسو ایٹیٹیوڈ اور پوسچر رکھے ہوئے, اور اس حد تک ڈپلائمنٹ انہوں نے کر دی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اور آرمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر وہ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں. تو وہ تو لحاظ نہیں کر رہے. تو آپ کس بات کے خوف زدہ ہیں؟ جب ایک دفعہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہے. اف دے وانٹ وار then you should prepare for it. اس بات سے ہم کیوں گھبراتے ہیں کہ ایٹمی جنگ ہو جائے گی؟ اب جنگ ہوگی تو کھلی ہوگی. تو سر اس کے اوپر تو پاکستانی حکومت یہ کہتی ہے, سٹانس ہے ہمارا, کہ اگر ہمارا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا. اچھا, پانی کس حد تک روکا گیا ہے یا کس حد تک روکا جا سکتا ہے, یہ ایک مختلف منظرنامہ ہے, کیونکہ یک طرفہ طور پہ یا مکمل طور پہ پانی روکنے کے لیے آپ کو نئے ڈیمز بھی بنانا پڑیں گے, اتنے ریزروائرز آپ رکھیں گے تو تبھی جا کے ہوگا. لیکن ان کی طرف سے ابتدائی طور پہ اس کا منسوخ کر دیا جانا, اس معاہدے کا جس کا بین الاقوامی جو بینک ہے وہ ضامن ہے, یہ ان کی طرف سے تو اعلان جنگ ہو چکا. تو پھر اگر یہ منسوخ ہو چکا ہے تو ان باقی 3 دریاؤں کا کیا کریں جو وہ لے گئے؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ اگر انڈیا نے یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کر دیا اور کہا ہم اس کو نہیں مانتے, تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مشرقی 3 دریا ستلج, بیاس اور راوی ہم نے جو ان کو دیے تھے, وہ دریا بھی اب ہم واپس لے سکتے ہیں. اور ایکچولی اب یہی ہمارا سٹانس ہونا چاہیے کہ تم نے جو غداری کی ہے, تم نے جو معاہدہ توڑا ہے, ہم نے جو 3 دریا تم کو دیے تھے, اب ہم وہ 3 دریا بھی لیں گے. جرمانہ بھی تو لگنا چاہیے دشمن پہ نا, اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے آپ اس کو اب, کیونکہ اب ہوگی ان کے ساتھ ایک جنگ. بات یہ ہے کہ آپ دشمن کی نیت پر اعتبار کر کے جنگی تیاریاں نہیں کرتے, آپ اس کی کیپیسٹی پہ, اس کے پوٹینشل پہ کرتے ہیں. جب ایک دفعہ اس نے اپنی نیت ظاہر کر دی ہے کہ وہ آپ کے 6 دریا روکے گا, اب اس کے بعد ساری زندگی آپ اس پر دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتے. ہم نے ایک معاہدہ کر کے دیکھ لیا, اس نے وہ معاہدہ یک طرفہ طور پر توڑ دیا. اب ان کے ساتھ ہماری ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی. اب جب جنگ ہوگی, اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ پانی پر جنگ ہوگی, پانی ریڈ لائن ہے, کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے, تو پھر ہم کو اس بات کا انتظام کرنا ہے کہ آئندہ قیامت تک وہ ہمارا پانی نہ روک سکے. تو ہمیں ضامنوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. ضامن دنیا میں کہیں ہے اس وقت؟ کیا فلسطین پر کوئی ضامن ہے؟ کیا یوکرین پر کوئی ضامن ہے؟ کیا دنیا کا نیا نظام ہم کو نظر نہیں آ رہا کہ گلوبل آرڈر کولیپس کر چکا ہے, اب صرف طاقت کا زور چل رہا ہے؟ پوری دنیا میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا ہیومن رائٹس یا یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے 1.5 سال سے,
پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے جس نے اس پر آواز اٹھائی ہو یا اس کو روکنے کی کوشش کی ہو؟ کون سا ضامن؟ یہاں صرف ایک ضامن ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی تلوار پر بھروسہ کریں۔ دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے، جب تک ہم بھیک مانگتے رہیں گے اقوام متحدہ سے اور سیکیورٹی کاؤنسل سے، اسی طرح ہم ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے مسلم دنیا ہو رہی ہے۔ جب ہم جہاد کا راستہ اختیار کریں گے، تلوار کا راستہ اختیار کریں گے، دنیا عزت دے گی آپ کو۔